السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور آخری عشرے میں اب بس 6-7 دن باقی رہ گئے، رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ ایک حدیث جس کو سن کر ڈر لگتا ہے، رونا آ جاتا ہے، اپنی آخرت کی فکر ہونے لگتی ہے، وہ حدیث میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ خاص طور پر ان لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جنہوں نے رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر روزے نہیں رکھے، جنہوں نے رمضان کے مہینے میں جان بوجھ کر نمازوں کو چھوڑا ہے، جنہوں نے رمضان کے مہینے کا احترام نہیں کیا۔ ابھی بھی آپ نکل جاؤ تو سڑکوں پر رمضان کے مہینے میں کھلم کھلا کھانے پینے والے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ نظر آ جائیں گے۔ موموز کھاتے ہوئے نوجوان، بریانی کھاتے ہوئے لوگ، چاؤمین اور برگر کے مزے اڑاتے ہوئے لوگ، رمضان کے مہینے میں دنوں میں یہ نظارے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ دیکھنے کو مل جائیں گے۔ رمضان کا کوئی احترام نہیں۔ کل ہمارے ہاں کچھ مزدور آئے، راشن اتارنے کے لیے پانی مانگنے لگے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ایمان والے ہو، مسلمان ہو، کچھ تو رمضان کا احترام کرو۔ روڈوں پر نکل جاؤ، کھانے پینے کے منظر بڑے آسانی کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کو سننے کے بعد ڈر لگتا ہے، دل میں خوف آ جاتا ہے، اور اس طرح جو رمضان کا احترام نہیں کرتے، رمضان کے مہینے میں بھی کھلم کھلا کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان کے روزے سے انہیں مطلب نہیں، لیلۃ القدر کی راتوں میں دعاؤں سے انہیں کوئی مطلب نہیں، مسجدوں میں نماز پڑھنے وہ رمضان کے مہینے میں بھی نہیں آ رہے ہیں، وہ اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنیں اور غور کرنا بس ذرا۔ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے یہ حدیث، خوف آ جاتا ہے دل کے اندر اس حدیث کو سننے کے بعد، ڈر والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اس حدیث کو سننے کے بعد۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابہ اکرام سے فرمایا قریب آ جاؤ۔ حضور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو پہلی سیڑھی پر جب حضور نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر حضور نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام حیرانی کے ساتھ دیکھ رہے کہ آج حضور پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں آمین، دوسری پر آمین، تیسرے پر آمین۔ جب حضور خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج ایک بڑا عجیب اور الگ معاملہ دیکھنے کو ملا کہ آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، آمین کہا، دوسری پر آمین کہا، تیسرے پر آمین کہا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بیان فرمائی وہ رلا دیتی ہے۔ وہ وجہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ شاید کہ یہ حدیث سننے کے بعد آپ اب جو دن بچے ہیں رمضان کے اس کا احترام کرنے لگو۔ شاید کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ نے اگر روزے نہیں رکھے تو روزے رکھنے لگو۔ شاید کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ کی دل کی دنیا بدل جائے، آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ ہمارے اندر تو جو حس تھی نا وہ ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج اصل میں یہ ہوا کہ جب میں خطبہ دینے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا تھا تو حضرت جبرائیل تشریف لائے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بد دعا دیں، آپ اندازہ کیجئے۔ اور حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بد دعا دے رہے ہیں کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ تمام نبیوں کے سردار اور اللہ کے بعد جن کا مقام ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس بد دعا پر کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں صرف یہی والا حصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ چلو آگے کا بھی سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل نے کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ مجھے پہلا پوائنٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ حضرت جبرائیل نے کیا کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ مجھے آپ بتاؤ کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کر، کیا اس کو یہ بد دعا نہیں لگ رہی؟ جو رمضان کے مہینے میں رمضان کا احترام نہیں کر رہا،
اس کو احساس نہیں ہے کہ میں رمضان کے روزے چھوڑ رہا ہوں، رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہوں، میں کتنا بڑا مجرم ہوں، احساس نہیں ہے. تبھی تو وہ کھلم کھلا کھا پی رہا ہے، تبھی تو وہ کھلم کھلا رمضان کے مہینے میں پانی پی رہا ہے، سب کے سامنے کھا پی رہا ہے، اسے کوئی شرم اور غیرت نہیں ہے. مجھے بتاؤ یہ بد دعا کہ اسے نہیں لگے گی؟ کہ یہ بد دعا ہمیں نہیں لگے گی؟ ہم رمضان کے مہینے میں نمازیں چھوڑ رہے ہیں، لیلۃ القدر کی راتوں میں ہم پڑے ہوئے سو رہے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح، آندھی اور طوفان کی طرح برستی اور چلتی ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بہانے لیتا ہے بس کہ بندہ ایک بہانہ دے دے اور میں اس کی مغفرت کر دوں. اگر وہ بہانہ بھی ہم اپنے نام اعمال میں نہ درج کروا سکیں، ہم رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے رہیں، نمازیں چھوڑتے رہیں، الوداع آئے گا تو نماز پڑھنے مسجد میں جائیں گے بس. اب باقی 5 وقت کی نمازوں سے ہمیں مطلب نہیں، فجر سے مطلب نہیں، ظہر سے مطلب نہیں. الوداع والے دن آپ دیکھیے کہ مسجدیں فل ہو جائیں گی. اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی کہاں سے آ جاتی ہے پھر؟ مجھے بتاؤ کہ یہ بد دعا نہیں لگے گی؟ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ بد دعا اگر لگ گئی، خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بربادی سے ہمیں کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے. اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، حضور اگر بد دعا دے رہے ہیں تو سوچو کہ حضور کو کتنا غصہ ہوگا ایسے لوگوں پر جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے. اور رمضان کے مہینے میں کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟ مجھے بتاؤ. جو روزہ نہیں رکھتا کیا اس کی مغفرت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی اس کی مغفرت. جو رمضان کے مہینے میں نمازیں نہ پڑھے کیا وہ اس بد دعا میں نہیں آئے گا؟ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے شیطانیت کو اپنے اوپر اتنا مت حاوی ہونے دو. رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 4-6 روزے باقی رہ گئے، پلٹ آؤ، مسجدوں کو بھر دو، نمازیں پڑھنا شروع کر دو. جو چھوٹ گیا وہ چھوٹ گیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جاؤ، اللہ کو منانے کے لیے لگ جاؤ، راتوں میں رونے میں لگ جاؤ. لیلۃ القدر کی 3 راتیں اور رہ گئی ہیں، اس میں اپنے اللہ کو راضی کرو. جو روزے چھوٹ گئے وہ چھوٹ گئے، اب ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا. اس نیت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ارادہ کر لو کہ ایک روزہ اب چھوٹے گا نہیں. ایک دن کی بھی تراویح اب جو روزے باقی رہ گئے چھوٹیں گی نہیں، ایک نماز نہیں چھوٹے گی. دیکھنے میں ابھی بھی یہ آ رہا ہے کہ جب گلیوں سے گزرو تو گانوں کی آواز گھروں سے آ جاتی ہے. مجھے بتاؤ کہ یہ بد دعا نہیں لگے گی ایسے گھر والوں کو کہ رمضان کے مہینے میں بھی فلمیں دیکھی جائیں، رمضان کے مہینے میں بھی گانے سنے جائیں؟ یہ بد دعا کس کو لگے گی مجھے بتاؤ. ہاں، ہم جیسے روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے بھی اس بد دعا میں بھی آ سکتے ہیں. اسی لیے اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ استغفار کی جائے کہ اللہ جیسی عبادت کا حق تھا ویسا ہم حق ادا نہ کر سکے، جیسے روزوں کا حق تھا ویسا ہم حق ادا نہ کر سکے. یا اللہ رمضان کا حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، لیکن اللہ ٹوٹا پھوٹا جو بھی کچھ کیا سب تیرا فضل ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں قبول فرما. میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ حدیث دل کے کانوں سے سن کر اب جو باقی روزے بچے ہیں، خدا کے لیے رمضان کا احترام سر پر رکھ لو اپنے کہ انشاءاللہ رمضان کے احترام میں ایک بھی ہم رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں آنے دیں گے. اب جو روزے باقی رہ گئے، ایک روزہ نہیں چھوڑیں گے، تراویح نہیں چھوڑیں گے، تاکہ ہم سب نبی کی اس بد دعا سے بچ سکیں. ورنہ خدا کی قسم سب سے بڑا بد نصیب وہ ہے، سب سے بڑا بدقسمت وہ ہے جس کو یہ بد دعا لگ جائے. اللہ تعالیٰ اس بد دعا سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.